بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الظہار، یہ باب ہے ظہار کے مسائل کے بیان میں۔ مسائل کی مجلس میں جیسے بات چل رہی ہے، ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق پہلے نکاح کا بیان ہوا اور نکاح سے متعلقہ جو مسائل تھے وہ آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اس کے بعد طلاق کا بیان ہوا اور اس کے بعد پچھلی مجلس میں خلا کا بیان ہوا۔ اور جیسے بار بار یہ بات عرض ہو رہی ہے کہ ان مسائل کو بیان کرنے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ ان کا تعلق ہماری ایک گھریلو زندگی سے ہے، گھر کے نظام سے ہے، گھر کے سسٹم سے ہے، اور ان مسائل سے ہماری واقفیت اور ہمارا علم بالکل ایک واجبی سا بہت معمولی رہ گیا ہے، اور اس کے نقصانات بھی آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ تو بے احتیاطی بہت عام ہے، انسان کی زبان اس کے قابو اور کنٹرول میں نہیں ہے، جبکہ نکاح کی زندگی وہ زندگی ہے جس کو جوڑنے کے لیے اگر ہم غور کریں، ایک باقاعدہ مجلس لگتی ہے نا، تب جا کے نکاح ہوتا ہے۔ اس میں وکیل ہوتا ہے، اس میں گواہ ہوتے ہیں، اس میں نکاح پڑھانے والے عالم ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ اتنی احتیاط اور اتنا اہتمام اللہ پاک نے اس عمل میں کیوں رکھا ہے؟ کبھی اس پہ غور کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بالکل دو اجنبی رشتے ہمیشہ کے لیے حلال ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل اجنبی رشتے، لیکن وہ آپس میں حلال ایسے حلال ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کا حلال ترین راستہ وہ نکاح کا ہے، اس لیے اس کے لیے اہتمام کیا، وکیل رکھا، گواہ رکھے، مجلس کا حکم دیا، یہ ساری چیزیں احتیاطاً اس کے اندر رکھی گئی۔ تو جس طرح ایک نکاح کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، مسجد میں مجلس ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، دعوت ہوتی ہے، ساری چیزیں، اگر خدا نخواستہ یہ سسٹم خراب ہونے لگ جائے، متاثر ہونے لگ جائے، اس کے لیے بھی اسی قدر احتیاط کی اور اہتمام کی ضرورت ہے۔ اب ہمارا معاشرے کا ایک زندہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بے احتیاط بہت زیادہ ہو گئے۔ ہم نکاح شادیاں تو کر لیتے ہیں، گھر بسا لیتے ہیں، دلہن کو لے آتے ہیں، لڑکی لے آتے ہیں، اس کے بعد دو طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ بعض تو ایسے ساتھی ہوتے ہیں کہ جو بہرحال محبت کے جذبات میں بہت آگے ہوتے ہیں، اور بہت اچھی چیز ہے، یہ رشتہ ہی محبت کی بنیاد پہ چلتا ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن ہم اپنی محبتوں کو آج چلاتے ہیں ٹی وی کے ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، نعوذ باللہ، یہ چیزیں دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ محبت کی ایک تصویر یہ ہوگی جو یہ دنیا کر رہی ہے۔ ان فرضی چیزوں کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو محبت کی ترتیب پر لانا چاہتے ہیں، اور وہاں سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی محبت کس کو کہتے ہیں، شوہر اور بیوی کی محبت کیا ہے، یہ بنتی کیسے ہے، یہ چلتی کیسے۔ ایک فرضی ڈراموں کو دیکھ کر ہم اپنے گھر کو بسانا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز فرضی ہے تو اس کا اثر بھی یہاں فرضی ہوتا ہے، کوئی انجام نہیں نکلتا ہے۔ تو اب وہاں وہ جو فرضی زندگی ہے، وہاں زبان کی احتیاط نہیں ہے، وہ لوگ شریعت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک زبان سے کچھ بھی نکل جائے وہ کہتے ہیں کیا ہوا، میری زندگی ہے، میری لائف ہے، میری زبان ہے، مجھ پر کیوں قدغن لگ رہی ہے۔ آج کا مسلمان تو اسی پہ ناراض ہے نا، کہ وہ شریعت کی رکاوٹوں کو بوجھ سمجھ رہا ہے، شریعت کی ممنوعات کو وہ بوجھ سمجھتا ہے اپنے لیے، وہ اس آزادی کو چاہتا ہے جو شیطان اس کو سکھا رہا ہے۔ تو اب ایک ذہن تو ہمارے ہاں ان نوجوانوں کا ہے، ان ساتھیوں کا ہے کہ جو اس بے احتیاطی کو سیکھ لیتے ہیں، لہٰذا نکاح کے بعد انہوں نے اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو محبت میں کہا، بہت خوش ہو کے کہا، لیکن ایسا جملہ بول دیا، ایسا کہہ دیا جو اس رشتے کو خراب کر سکتا ہے۔
توڑ سکتا ہے، متاثر کر سکتا ہے، ہلا سکتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آج جو زہار کی بات ہے یہ آ رہی ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے ہاں جذباتیت کا ہے۔ محبت الگ رہی، ایک طبقہ وہ ہے جو خالصتاً جذباتی ہے۔ ان کے نزدیک شوہر ہونے کا مطلب جلاد ہونا ہے، شوہر ہونے کا مطلب فوجی جرنیل ہونا ہے، اور شوہر ہونے کا مطلب حاکم اور حکمران ہونا ہے۔ لہٰذا میں آؤں اور پھر بیوی کچھ بولے، یا میں نے کسی کام کا کہا اور پھر بیوی نے پورا نہیں کیا، یہ کیسے ہوا؟ یہ تو میری غیرت کو للکارا گیا ہے۔ لہٰذا پھر وہ اس کو اپنی ناک کا، اپنی عزت کا اور اپنے خاندان کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوا کہ میرے شوہر کا کتنا بڑا حق ہے، وہ بیوی نے پورا نہیں کیا۔ لہٰذا اس نے جذبات میں آ کے الٹا سیدھا بول دیا، وہ بھی ایک نقصان ہے۔ تو چاہے انسان ترازو کے اس پلڑے کو انتہا میں لے جائے، چاہے اس کو لے جائے، دونوں صورتوں میں نقصان ہے۔ سودا اسی وقت ہوتا ہے جب دونوں پلے برابر ہو جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے سودا لے پیسے دے دیں۔ جب تک ایک جھکاؤ میں جا رہا ہوتا ہے، وہ دکاندار اپنی سبزی بھی آپ کو نہیں دے رہا، اس لیے کہ توازن بگڑا ہوا ہے۔ تو جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، نکاح والی زندگی ہے، جس پر ساری چیزوں کا مدار اور بنیاد اللہ پاک نے رکھا ہے، اس میں توازن اور بیلنس نہیں رہے تو نقصانات تو ہیں۔ تو ایک مسئلہ ہے زہار کا، ہے تھوڑا سا فقہی اور گہرا مسئلہ، اور عام اس طرح کی مجلس میں بیان کرنے میں بھی بہت ترتیب کی ضرورت ہے، لیکن میں نے کہا ضرور عرض کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات اس کو سمجھ بھی جائیں گے۔ قرآن کریم میں 28ویں پارے میں پہلی صورت ہے سورۃ المجادلہ۔ سورۃ المجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ صورت ہے۔ اس صورت کی جو ابتدائی آیات ہے، تقریباً 5 یا 6 آیات، اس میں اللہ پاک نے اسی مسئلے کو بیان فرمایا ہے، اور بہت اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور جب آپ تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، تب بھی یہ مسئلہ چلا، لیکن اس کا حکم الگ تھا، اس میں بڑی سختی تھی۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، اس لیے کہ صحابہ اس امت کے بہت بڑے محسن ہیں، اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے امت کے لیے جو آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ وہ اس لیے ان کو معیار کہتے ہیں دین کا، ان کی وجہ سے ان سے اللہ پاک نے ایسے واقعات کروائے، ایسے مسائل ان کے ہاتھ سے پیش ہوئے، امت کے لیے راستے بنے۔ تو اب مسئلہ کیا تھا؟ زہار اس کو کہتے ہیں کہ ایک شوہر اور بیوی ہے، اور یہ لفظ ہے زہر، کہتے ہیں پیٹھ، کمر کو کہتے ہیں۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو بات کرتے کرتے اپنے محرمات، یعنی وہ رشتے جو اس آدمی کے لیے حرام ہے، جیسے ماں ہے، بہن ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، یہ محرمات کہلاتے ہیں، تو اپنی بیوی کو اگر اس نے محرمات سے تشبیہ دے دی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے جیسے کہہ دینا، جیسے کوئی کسی سے کہا یار آپ تو بالکل فلاں کی طرح نہیں ہو، یہ تشبیہ دینا کہلاتا ہے کہ بھئی یہ چیز اس جیسی لگ رہی ہے۔ تو اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنے محرمات سے تشبیہ دے دے اور اس سے کہے تو بالکل ایسی ہے جیسے کہ میری ماں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذہن آ رہا ہے آپ حضرات کا؟ بیوی انسان کے لیے حلال ہے، اور ماں انسان کے لیے حرام ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بیوی انسان کے لیے حلال ہے، کیوں حلال ہے؟ اس لیے کہ نکاح ہوا ہے، لیکن کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ماں سے نکاح کر لے، سوچ سکتا ہے؟ نہیں، وہ محرمات ابدیہ میں ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس رشتے کو حرام کر دیا۔ تو ایک رشتہ حلال ہے، ایک رشتہ حرام کا ہے۔ انسان حلال رشتے کو تشبیہ دے رہا ہے حرام والے رشتے سے،
اس نے اپنی بیوی سے کہا انت علیہ کظہر امی یا انت علیہ مثل امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ میری ماں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو انت کس کو کہا؟ اپنی بیوی کو کہا تو میرے لیے ایسی ہے، تو بیوی تو حلال تھی، لیکن کیا کہا کس کی طرح ہو؟ ماں کی طرح ہو، اور ماں تو حرام ہے۔ اب مسئلہ یہ اٹھا کہ اس جملے بولنے سے کیا اثر پڑا؟ آئے یہ ایسے ہی بیکار جملہ تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، یا کچھ ہوا؟ جب تک حضور علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، اس جملے کی وجہ سے رشتے کو ختم سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ جملہ بول دیا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں ہے، تو اس جملے کی وجہ سے نکاح کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو نبوت ملی، احکامات اترنا شروع ہوئے، تب بھی زہار کا مسئلہ اسی طرح چلتا رہا۔ کیا مطلب؟ کہ اب بھی اگر کسی نے اپنی منکوحہ بیوی کو یہ جملہ بول دیا تو اس جملے کی وجہ سے نکاح ختم ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اس امت پر آسانی ہوئی کس طرح؟ ایک صحابیہ ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر کے ساتھ نہایت محبت کے ساتھ رہتے تھے، اور کافی اللہ نے اولاد دی، بچے دیے۔ ایک دن شوہر بیوی کی آپس میں ہو گئی تو تکار، ہو جاتی ہے، بحث مباحثہ ہو گیا، اور اس بحث مباحثے میں بات بڑھتی گئی، اور حضرت خولہ کو ان کے شوہر نے باتوں باتوں میں غصے میں آ کے کہا انت علیہ کظہر امی، زہار والا جملہ بول دیا، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ میری ماں ہے۔ اب جملہ تو نکل گیا، لیکن نکلنے کے بعد احساس ہوا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، اس لیے کہ حکم کیا ہے اس کا؟ نکاح ختم۔ اب جب دونوں شوہر بیوی بیٹھے، دماغ کو ذرا ٹھنڈا ہوا، بچے الگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی تو مسئلہ خراب ہو۔ اب دونوں رو رہے ہیں بیٹھ کے، کیا کریں؟ حضرت خولہ بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے کہا بھئی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا مسئلہ تو واضح ہے، مسئلہ تو وہ پوچھے جو واضح نہ ہو۔ خیر یہ آئی اور انہوں نے اپنی فریاد آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ قرآن کریم نے بالکل اسی طرح کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات، اے میرے حبیب، جو آپ سے اپنے شوہر کی فریاد کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے سامنے اپنی شکایت پیش کر رہی تھی۔ تو جب حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور آپ کو ساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا حکم تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا رشتہ اور نکاح ختم ہو گیا۔ یہ رونے لگ گئی کہ اب کیا ہوگا، بچے ہیں، پریشانی ہے۔ یہ بات چل رہی تھی اور آپ پر وحی کے آثار شروع ہوئے، اور اللہ پاک نے زہار کے آئندہ کے احکامات نازل فرما دیے۔ آئندہ کے لیے اب حکم کیا آیا؟ یہ جو حکم تھا کہ بھئی کسی نے اگر یہ جملہ بول دیا تو نکاح ہمیشہ کے لیے ختم، یہ حکم اللہ نے ختم فرمایا، اور یہ حکم آیا کہ اگر آئندہ کوئی اپنی بیوی سے، منکوحہ بیوی سے زہار کا جملہ بول دے گا تو اس کے لیے اس کی بیوی سے جماع ہم بستری حرام ہو جائے گی، نکاح ختم نہیں ہوگا، ہم بستری منع ہو جائے گی، اور اس وقت تک منع ہوگی جب تک یہ اپنے زہار کا کفارہ نہیں دے دے۔ کفارے کا حکم آیا، اگر یہ شوہر جا کر زہار کا کفارہ دے دے گا تو اس کے لیے اب اس بیوی سے مباشرت تعلق رکھنا بھی جائز ہو جائے گا۔ فرق سمجھ آیا آپ حضرات کو دونوں کا؟ تو اس وحی سے پہلے زہار کا حکم کیا تھا کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ختم، اور اس وحی کے بعد اب حکم یہ آیا کہ نکاح تو باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوا، لیکن یہ لوگ مل نہیں سکتے، مباشرت صحبت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اب ملنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کفارے کا ہی راستہ ہے، یہ زہار کا کفارہ دے دے اور اب یہ آپس میں مل بھی سکتے۔ اب کفارہ کیا آیا وہ بھی قرآن کریم نے بیان کیا، چونکہ بے احتیاطی ہوئی ہے تو کفارہ بھی سخت رکھا گیا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ یہ شوہر جس نے یہ جملہ بولا ہے اور یہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے، یعنی دوبارہ ملنا چاہتا ہے،
سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک غلام کو آزاد کر دے۔ غلام جانتے ہیں؟ پہلے زمانے میں غلام باندیاں ہوتی تھی نا، جس طرح ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کی مارکیٹیں ہیں، زمانے جاہلیت میں غلامی کا ایک تصور تھا، زندہ انسانوں کو غلام بناتے تھے۔ دین اسلام نے آ کر یہ احکامات دیے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو غلام ملے، یہ غلام خرید کے اس کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دے۔ آزاد ہو گیا، کفارہ ہو گیا، یہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے۔ لیکن اب تو دنیا میں غلام بھی نہیں ہے، وہ بات بھی ختم، یہ آپشن ہی ختم ہے۔ دوسری صورت یہ رکھی کہ اگر غلام نہ ملے یا غلام کے خریدنے کی طاقت نہ ہو، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے، تو دوسری صورت کفارے کی یہ ہے کہ یہ 60 روزے شوہر رکھے گا اور مسلسل رکھے گا۔ 60 روزے، 60 کی بات ہو رہی، 60 روزے رکھے گا اور 60 روزے بھی مسلسل۔ یہاں تک لکھا فقہاء نے کہ اگر اس نے 59 رکھے اور 60واں روزہ کل تھا اور کسی عذر سے چھوڑ دیا تو دوبارہ سے ریپیٹ ہوگا، 60 روزے ہوں گے۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ یہ 60 روزے مسلسل رکھے۔ اگر 60 روزوں کی طاقت ختم ہو جائے، یہ نہیں کہ دل نہیں ہو رہا، ہمت نہیں ہو رہی، یہ نہیں، رکھنے تو ہے، طاقت ختم، عمر اتنی زیادہ ہو گئی یا بالکل بیماری نے اس طرح خراب کر دیا کہ اب نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں پھر تیسرا حل یہ ہے کہ یہ شوہر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ تو کتنے درجے ہو گئے کفارے کے؟ 3 درجے۔ پہلا درجہ کیا تھا کہ اگر غلام ملے، غلام خرید کے اس کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دے۔ اگر غلام نہیں مل رہا تو پھر 60 روزے مسلسل رکھے۔ اگر اس کی طاقت ہی باقی نہیں رہی تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ یہ کفارہ ادا کر دے گا تو اس کے بعد پھر اس کے لیے بیوی کے پاس آنا حلال ہوگا اور جائز ہو جائے گا۔ یہ ہے زہار کی تفصیل، اور اس سے نکلنے کا حل یہ زہار ہے۔ اب یہ جملہ جو استعمال کوئی کر لے اپنی بیوی کے لیے، اب میں شروع میں عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں بے احتیاطی یا جذبات میں ہے یا محبت کے غلبے میں۔ بہت دفعہ ہمارے ہاں یہ سننے میں آتا ہے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، اب پیار و محبت میں بات ہو رہی ہے اور بیوی سے کہا او میری ماں، ہوتا ہے نا، او میری ماں تم نے یہ کیا کر لیا؟ اب بول تو دیا، لیکن آیا اس جملے کا کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا یا کیا ہوا؟ یہ چیزیں احتیاط کی متقاضی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد اس مجلس میں یہ ہے کہ ایسے تمام رشتے جو ہمارے لیے ابداً ہمیشہ حرام ہے، اور ہمیشہ حرام رشتوں کو ہر مسلمان جانتا ہے، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، نانی ہے، دادی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ حرام رشتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ تو کبھی بھی یاد رکھیں کہ اپنی منکوحہ بیوی کو چاہے کتنی ہی محبت میں انسان بہہ جائے، کچھ بھی کہہ دے، ان رشتوں سے کبھی ان کو نہ بلائیں، یہ الفاظ ان کے لیے استعمال نہ کرے۔ نہ بیوی کو ماں کہیں، نہ بیوی کو بہن کہیں، نہ بیوی کو بیٹی کہیں، اس لیے کہ یہ رشتے انسان کے لیے حرام ہے اور بیوی انسان کے لیے حلال ہے۔ ان الفاظ کا استعمال کرنا نہایت ہی خطرناک ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو ایک بات؟ البتہ اب اگر کسی نے یہ جملہ بول دیا، مثال کے طور پہ اپنی بیوی سے کہا تم تو بالکل میری ماں کی طرح ہو، تم میرے لیے ماں کی طرح ہو، بیوی کے لیے بول دیا، تو اب اس جملے کا حکم کیا ہے؟ بس وہ مختصراً عرض کر رہا ہوں، اس کی تفصیل سن لے تو بات ختم ہو جائے گی۔ فقہا فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا تو میرے لیے ماں کی طرح ہے یا ماں کے برابر ہے، یہ جملہ نکل گیا زبان سے، تو اگر فوراً یہ شوہر یہ وضاحت کر دے کہ میں تو اپنی ماں کی بزرگی کی تعظیم مراد لے رہا تھا، کہ جیسے میرے ماں میرے لیے ایک محترم ہے، قابل تعظیم ہے، تو آپ کی بھی عظمت میرے دل میں ہے، تو اگر وہ یہ وضاحت کر دے تو اس جملے کا بولنا نامناسب تو ضرور ہے، لیکن اس نے وضاحت کر دی تو اس سے نکاح پہ اثر نہیں پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یا اگر اس نے یہ کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ بھئی کیوں کہا آپ نے؟ اس نے کہا جیسے میری والدہ پہ آج کل بڑھاپا زیادہ ہے تو بیوی پر بھی بڑھاپے کے اثرات مجھے زیادہ محسوس ہوتے ہیں،
تو یہ بڑھاپے میں تشبیہ دے رہا تھا ان کو، تب بھی مسئلہ خراب نہیں ہوا اور نکاح پہ اثر نہیں پڑا۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ یہ جملہ تو ایسی بس زبان سے دل لگی میں نکل گیا، ہم مذاق مستیوں میں تھے، بول دیا، کچھ بھی میرے ذہن صاف ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا یہاں پہ۔ اور اگر اس نے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے یہ جملہ کیوں بولا اپنی بیوی کو کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو، تو اس نے کہا بس مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا اور میں یہ جملہ بول کر اس کو نکاح سے فارغ کرنا چاہتا تھا، طلاق دینا چاہتا تھا۔ تو اس صورت میں یاد رکھیں ہم پیچھے الفاظ کنائی پڑھ کے آئے ہیں، وہ مبہم الفاظ، تو اگر اس نے یہ جملہ بول کر بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا اور خود وضاحت کی، تو اس سے یاد رکھیں ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ اور اگر اس نے کہا اپنی بیوی کو یہ جملہ کہ تم ماں کی طرح ہو، ماں کے مثل ہو، اور پھر اس نے کہا کہ میرا مقصد طلاق دینا تو نہیں تھا لیکن میں اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، وہی زہار والی بات جو آپ نے ابھی تفصیل سے سنی، تو اگر یہ جملہ بول کر اس نے زہار یعنی بیوی کے قریب نہ جانے کے ارادے سے یہ بات کی، تو اب یہ وہ وقت ہوگا کہ اس جملے سے زہار واقع ہو جائے گا، نکاح تو باقی رہے گا لیکن یہ لوگ مباشرت ہم بستری صحبت نہیں کر سکیں گے۔ کب کر سکیں گے؟ جب یہ آدمی کیا دے دے؟ کفارہ دے دے۔ اور کفارے کی کتنی شکلیں؟ 3۔ پہلی تو نہیں ہے دنیا میں، غلام تو نہیں ہے، باقی 2 شکلیں رہ جائیں گی۔ اگر یہ جوان صحت مند تندرست ہے تو 60 روزے رکھ کر کفارہ دے دے، اگر یہ بڑھاپے میں ہے یا مرض شدید میں ہے تو اس صورت میں پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور کفارہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کر دے۔ تو یہ بہرحال زہار کا مسئلہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، ایسے نامناسب کلمات یا جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ جو ہم فرضی ڈرامے اور کہانیاں قصے دیکھ کر اپنی زندگیوں کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان لوگوں کے ہاں نہ دین کی سمجھ ہے، نہ دین کی احتیاط ہے، نہ دین کی پرواہ ہے ان کو کہ ہمارے ان جملوں کے بولنے سے کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان معاملات کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔